بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت بڑی خبر یہ ہے کہ کس طرح سے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے خلاف بنائے گئے کیسز تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہے ہیں، سب ایک کے بعد ایک فارغ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اعظم خان عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اب ان کا جو بیان آیا ہے، جو عدالت کے سامنے انہوں نے قرآن پاک پر حلف دے کر جو بیان دیا ہے، اس میں جو اور پہلے جو انہوں نے بیانات دیے تھے ان میں کتنا فرق ہے، اس پر ثاقب بشیر صاحب نے سب سے پہلے ویلاگ بھی کیا اور اس حوالے سے انہوں نے بتایا بھی، پھر سب جو رپورٹرز ہیں انہوں نے وہ بیان پڑھنا شروع کیا اور سب نے دیکھا کہ اس میں تو واقعی بہت فرق نظر آ رہا ہے۔ اور اعظم خان کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا عمران خان نے کیا لہرایا تھا۔ پھر یہ بات بھی کہ جی عمران خان بار بار اپنے سٹاف سے پوچھتے رہے کہ وہ سائفر کی کاپی کہاں گئی، تو اس سے بدنیتی بھی نظر نہیں آتی کہ جی عمران خان نے جان بوجھ کر اس کو گم کیا یا جو بھی۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ ثاقب بشیر صاحب کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی لوگوں نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں انہوں نے یہ کام پکڑا ہوا ہے کہ کوئی بھی بات عمران خان کے حق میں کرے گا تو اس کے خلاف آپ نے پروپیگنڈا شروع کر دینا ہے۔ لیکن پھر انصار عباسی صاحب جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے بھی ہو بہو جو باتیں ثاقب بشیر صاحب نے کی، جو لینگویج انہوں نے استعمال کی، وہ سب انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب اعظم خان کے بیان میں بہت زیادہ فرق ہے پہلے اور اب کے بیان میں، تو لہٰذا عمران خان کے خلاف ان کی گواہی اب بہت زیادہ نرم پڑتی چلی جا رہی ہے۔ اور بہت سے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اب یہ سارا کیس ہی فارغ ہو گیا ہے۔ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ کیس فارغ ہو چکا تھا جب سپریم کورٹ نے ضمانت دی تھی اور اس میں کہا تھا کہ بھائی تو سائفر تو کبھی یہ ثابت ہو گیا کہ نکلا ہی نہیں وزارت خارجہ سے، باہر آیا ہی نہیں، اس کی ایک کاپی ڈیکوڈڈ کاپی باہر آتی ہے تو اصل سائفر تو کہیں نہیں گیا، وہ تو وہیں کا وہیں ہے۔ اور اگر کوئی چیز چوری بھی ہوئی تھی تو پھر جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو اس پر کیوں نہیں بات کرتے رہے۔ تو یہ کیسز جس طرح سے نظر آ رہے ہیں، اب اس میں ایک سلسلہ توشہ خانہ کا بھی ہے، اور بھارتی کمپنی جو اس وقت دبئی میں ہے اس کے ایک ملازم جو پارٹ ٹائم وہاں پر کام کرتا ہے اور پارٹ ٹائم کوئی سپیئر پارٹس کا کام کرتا ہے، اس کی گواہی پر سوچئے ذرا، اس کی گواہی پر سارے کا سارا توشہ خانہ کیس بنایا گیا کہ جی عمران خان نے طائف بیچے اور وہ جناب پتہ نہیں کروڑوں روپے کے بنتے ہیں، کروڑ روپے کے بنتے ہیں، یعنی ان کی جو قیمت لگائی گئی اس سے کئی 100 گنا زیادہ۔ تو اب ہوا یہ کہ جب اس کو کراس ایگزامن کیا گیا ہے تو وہ بھی کیس فارغ ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ اس شخص کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا جو ایک خاص تجربہ ہونا چاہیے ان چیزوں کا وہ نہیں ہے کہ اس نے ہیرے کی قیمت کا کس طرح سے اندازہ لگا لیا، پھر وہ پارٹ ٹائم وہاں پر کام کرتا ہے، پھر بھارتی کمپنی ہے، بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے ریکگنائزڈ، انہوں نے اس چیز سے انکار کیا کہ ہم اس طرح سے نہیں بتا سکتے اس کی قیمت، اور یہ اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں جی۔ پھر اس نے یہ بھی مان لیا کہ وہ جب اس طرح سے قیمت یعنی تصویر دیکھ کے جب اسے کہا گیا کہ بتا سکتے ہیں آپ ہیرے کی قیمت، اس نے کہا نہیں، تو اس کی کس طرح بتا دی؟ اس نے کہا جی بس مجھے تصویر دکھائی گئی، میں نے اندازے سے ہی بتا دیا۔ پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جناب وہ کتنے گرام کا ہے، یا اس طرح اس کی مریم نے اس کا ویٹ بتایا گیا۔ تو جب آگے سے وکیل صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ بھائی ہیرا تو قرات میں نہیں ہوتا، اس نے کہا جی وہ یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو اب بہت سی غلطیاں ہوگی کہ بھائی آپ تصویر دیکھ کر اندازہ لگا رہے ہیں کہ اچھا یہ ہیرا یہ ہے، اس طرح کا ہے، اس کی قیمت یہ ہوگی، یہ سب کچھ، تو وہ سارا کچھ ہی فارغ ہو گیا ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ توشہ خانہ کیس کی گواہی میں بھی بہت زیادہ اب لوپ ہولز نظر آ گئے ہیں۔ تو ایک کے بعد ایک کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس چیز کو کیسے سمیٹنا ہے۔ ایک طرف عوام کا دباؤ ہے، پریشر ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو اس بارے میں نہیں، ظاہر ہے ادارے میں انہوں نے اتنا سرو کیا، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہیں وہ بھی اس طرح کی بات نہیں کر رہے تھے پہلے، اب انہوں نے کھل کر باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور وہ اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ریاست کی جب بات کی جاتی ہے تو ریاست کئی چیزوں سے مل کر ہوتی ہے، اس میں سب سے اہم ترین جز جو ہے وہ عوام ہوتے ہیں، تو آپ عوام کے خلاف کتنا جائیں گے، کس طرح جائیں گے؟ تو معاملات کو اب سلجھانے کا وقت آ گیا ہے، اور اس طرح سے اب نرمی ہوگی تو پھر ہی معاملات کسی طرف جا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر وقت مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تو اس پر نعیم خالد لودھی صاحب کہتے ہیں جی وہ ایک جنرل ہیں، ریٹائرڈ جنرل ہیں، اور بڑی اہم پوسٹ پہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ انٹرویو دیا، وہ ایسی بات کرتے ہوئے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے یہ باتیں اب کی ہیں کہ جی اس طرح کے الیکشنز کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جس طرح کے الیکشنز یعنی کروانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف بالکل اس میں نظر نہ آئے، ان سے سمبل بھی چھین لیا اور ان کے لوگوں کو بھی پکڑ رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اس سے وہ کہتے ہیں جی خدا نخواستہ بہت زیادہ نقصان ہوگا، ایسے الیکشنز کا بہت زیادہ نقصان، تباہی ہی ہوگی۔ تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ بے شک تھوڑے ڈیلے کر لیں لیکن تحریک انصاف تو اس میں ہو، فری اینڈ فیئر الیکشنز تو ہوں، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اب ایک اور پریشر بھی بن رہا ہے، اور اس پر تمام تقریباً جو سپریم کورٹ کے رپورٹرز ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، مرد ہیں، میں دیکھ رہا ہوں وہ اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں، ویڈیوز میں آ کر باقاعدہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے، نظر بھی آ رہا ہے کہ پریشر ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی،
اس کے حوالے سے اب بے چینی پائی جاتی ہے کہ یہ کیا کیا گیا ہے، کس طرح سے ایک ٹیکنیکل بنیاد پر تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان بلہ چھینا گیا ہے، اور جو ہو رہا ہے اس پر بالکل بھی سپریم کورٹ میں کوئی اطمینان نہیں ہے، اور اس میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے رپورٹرز کہہ رہے ہیں، جتنے بھی ہیں آپ سب کو سن لیں، وہ سب یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے حالیہ تقریب میں جس عطر من اللہ صاحب نے تقریر کی، اور جس طرح وہ سٹیج پر گئے اور پھر فوری واپس آ گئے، اس سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ معاملات سے خوش نہیں ہیں۔ اس میں چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب بھی موجود تھے۔ تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے، یہ لیٹسٹ معاملات ہیں۔ اسی میں آپ دیکھیے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی اس پر بات کی ہے، اور زیغم خان صاحب نے پی ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ جی ہم نوجوانوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، 60% کیا پاگل ہو گئے ہیں یہ جو نوجوان ہیں، یہ ان کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے کہ غلطیاں کہاں ہیں؟ یہ جو ٹورپیڈو آ رہا ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ تیسرا ریولوشن ہے اگر ہم دیکھیں ذرائع ابلاغ میں، کہ ایک جب انسان نے لکھنا سیکھا، پھر دوسرا کہ جب چیز چھپنے لگ گئی، اور پھر اس کی ظاہر ہے کہ چھپنے سے پھر کہاں سے کہاں چلے گی، اس کی ڈائمنشن ہی فرق ہو گئی، اور اب یہ ڈیجیٹل میڈیا کا جو دور آیا ہے، آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ایک خاص ریولوشن ہے کہ لوگوں کے پاس انفارمیشن کا فلو اتنا زیادہ ہو گیا، ان کے پاس یہ طاقت آ گئی ہے کہ وہ اپنی بات پوری دنیا تک سیکنڈز میں پہنچا سکتے ہیں۔ تو اب آپ اس کو روک اس طرح نہیں سکتے، جس طرح آپ نے دیکھا رات پھر انٹرنیٹ بند جناب، یہ اب مذاق بن گیا ہے۔ پی ٹی اے کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ تھا جو ہم نے اب دور کر دیا ہے۔ یہ اتنا جھوٹ، اتنا فریب، دھوکہ، اس پہ انسان روئے یا ہنسے۔ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو کہ جب تحریک انصاف کا کوئی بھی ایونٹ ہوگا تو اب انٹرنیٹ اس ملک میں بند ہو جائے گا؟ ہم کہاں ہیں؟ اتنا اس سے نقصان ہو رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے معیشت کی، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں۔ اس طرح ملک ترقی نہیں کیا کرتے۔ تو زیغم صاحب نے درست فرمایا ہے کہ بھئی یہ ٹورپیڈو ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی وہ جہاز میں لگے گا جا کے، جہاز خستہ ہو چکا ہے، اس پر جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے یہ سیاسی، یہ کیا کس دور کے ہیں؟ یہ نہ ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ آپ صرف نوجوانوں کو برا بھلا کہہ دیں کہ جی یہ کیا ہے، یہ دیکھیں یہ کس طرف جا رہے ہیں، یہ اس طرح کیوں ووٹ ڈال رہے ہیں، فلاں کیوں کر رہے ہیں، تو اس سے آپ لوگوں سے حق ہی چھین لیں ووٹ کا، اس سے معاملات سلجھیں گے نہیں۔ اب آ جائیے لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے جو بات کی ہے، یہ سیاست.pk کو انٹرویو دیا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ افواج پاکستان عوام اور عوام افواج پاکستان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میری خواہش تھی کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان نہ لیا جاتا۔ ایسی صورتحال میں جب یہ ایران والا معاملہ ہوا ہے، اور اس میں جس طرح فوج اور عوام نے یکجہتی دکھائی ہے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور میں تمام اداروں اور سیاسی جماعتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کے فلو کے مخالف چلنا ناممکن ہے، کیونکہ ہم اور آپ روزانہ 15 سروے دیکھ رہے ہیں۔ کیا وہ سب جعلی ہیں؟ اور کیا ہمارے دماغ معاف ہو چکے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ عوام کیا چاہتے ہیں؟ جب اسٹیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں ادارے اور عوام شامل ہوتے ہیں۔ عوام کی ایک بڑی تعداد کو وہ چاہتے ہیں کہ اب محروم کر کے اسٹیٹ کو چلانے کی کوشش کریں، یعنی عوام کو محروم کر کے ان کے حق سے، ووٹ سے، یا ان کو دیوار سے لگا کے آپ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ ریاست چلا لیں گے۔ اسٹیٹ اس طرح سے نہیں چل سکتی۔ جو نون لیگ چاہتی تھی وہ نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے خدشات ہیں، اور پی ٹی آئی کے لیے تو فیلڈ ہی موجود نہیں ہے۔ لہٰذا میرا خیال ہے ایسی صورتحال میں الیکشن ہونے سے ملک کو زیادہ نقصان ہوگا، یعنی جو اس وقت حالات ہیں، اور اگر الیکشن کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر کے اور پھر تمام جماعتوں کو پلینگ فیلڈ مہیا کر کے الیکشن کروائے جائیں، شاید کم نقصان ہو، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نرمی کے حوالے سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ دونوں طرف سے ہونی چاہیے، اور اس کے لیے وقت چاہیے، لہٰذا لیول پلینگ فیلڈ اور بات چیت میں وقت لگنے کی وجہ سے انتخابات آگے ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں میں ان دو فریقوں کے درمیان مثبت کردار ادا کرتا رہوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کردار ادا کر رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کی کوششیں کب رنگ لاتی ہیں۔ اس پر جناب اب وہ ظاہر ہے کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کو دوبارہ میدان میں لایا جائے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے بلے کا نشان واپس ملنا چاہیے تبھی پلینگ فیلڈ ہوگی، یہ واضح اشارے ہیں۔ اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف تیاری کری ریویو میں جانے کی، انٹرا پارٹی الیکشنز بھی دوبارہ کرانے کی بات ہو رہی ہے، اس پر بھی سوچا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اس پر کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔